بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ السمیع البصیر والصلاة والسلام علی السراج المنیر وعلى آلہ واصحابہ الذین هم لهذا الدین الحنیف ظہیر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا درس سورہ نون والقلم کا دوسرا درس ہے، اور پچھلے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دفاع کیا، بچاؤ کیا اپنے پیغمبر پرنور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کفار اور مشرکین نے جو یہ تہمت لگائی تھی کہ حضرت آمنہ کے در یتیم نبی کریم نبی وسیم صلی اللہ علیہ وسلم بہکی باتیں کرتے ہیں اور یہ مجنون ہیں اور پاگل ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے دفاع کیا اور بچاؤ کیا کہ تم غلط کہتے ہو۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں قلم کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بھی پاگل آدمی نہ صحیح طریقے سے بول سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ اس کا دماغ پھر جاتا ہے، اس کی تمام کیفیات بدل جاتی ہیں، وہ کھرے کھوٹے میں تمیز نہیں کرتا۔ ایک تو پاگل آدمی ہے اور ایک بے ہوش آدمی ہے۔ اگر بے ہوش آدمی ہے تو وہ ہوش میں آ سکتا ہے۔ اب تو اس زمانے کے اندر پاگل پن کا بھی علاج موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ پرانے زمانے کے اندر بھی جنون کا اور پاگل پن کا علاج موجود تھا، لیکن دیر طلب تھا۔ اب تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے وہم کا علاج بھی نکال دیا ہے۔ کواڑ میں کنڈی لگا دی اور پھر بار بار جا کر دیکھ رہا ہے کہ لگا دی یا نہیں لگا دی، یہ وہم ہے۔ یہ وہم ہے۔ ایک مرتبہ نوٹ گن لیے، پھر اس کے بعد 3-4 مرتبہ گڈی پھر گنتا ہے، وہم ہے۔ اس کا علاج دستیاب ہے، اس کا علاج آج اس زمانے کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کریمی کہ اس نے امت کو پریشانی سے محفوظ کر لیا۔ بے ہوش آدمی ہے تو اس کو ہوش میں لانے کی بھی کوشش کی جاتی، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ کومے میں چلا جاتا ہے تو اس کا بھی علاج موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مجنون اور پاگل پن کی جو تہمت لگائی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بچاؤ کر لیا کہ یہ تو ڈائریکٹ تہمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی پر، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہہ رہے ہیں تو در حقیقت یہ تہمت اللہ پر لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک پاگل آدمی کو نبی بنا دیا، توبہ توبہ۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلطی ثابت ہوتی، نعوذ باللہ۔ لہذا اس میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنے والا در حقیقت اللہ کو برا کہنے والا ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا در حقیقت اللہ کی تعریف کرنے والا ہے، اور قرآن واضح کرتا ہے، قرآن پاک، قرآن مجید، کتاب مبین، کتاب محکم یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، تو در حقیقت وہ اللہ کے طریقہ کار پر چلتا ہے۔
جو ان کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خدا کی اطاعت کرتا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. لہذا یہ جو مجنون ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی بیان کر رہے ہیں. اور ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک و صاف ہے. چھوٹا عیب ہو، درمیانہ عیب ہو، بڑا عیب ہو، اس سے بڑا عیب ہو، اللہ تعالیٰ پاک ہے. پاک ہے سبحان اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اللہ ہر برائی سے پاک ہے. اور الحمدللہ کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کہ تمام خوبیاں اللہ تعالی کے لیے ثابت ہیں. جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر برائی سے منزہ، مبرہ، مقدس، پاک و صاف مانتے ہیں. اور جب کہتے ہیں الحمدللہ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر تعریف ثابت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. قرآن میں سبحان اللہ بھی ہے اور قرآن کریم میں الحمدللہ بھی موجود ہے. لہذا کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ثابت کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو پاک و صاف بھی جان رہا ہے. کیونکہ تعریف ظاہر سی بات ہے کہ ذات کے درجے کو بڑھاتی ہے. تبھی تو بار بار نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نیت باندھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر اللہ اکبر کہہ کر ثنا کرتے ہیں، اس کی سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. تعریف ثابت ہو گئی. پھر جب آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ کو ہر عیب سے پاک و صاف قرار دے دیا. اور جب اللہ کی تعریف بھی کر دی اور رکوع کے اندر بھائی جان معاف دے دو، اور رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر برائی سے پاکی بھی بیان فرما دی، تو پھر آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہاں بھی کریں کہ اللہ سن لیتا ہے اس بندے کی پکار کو جو اس کی تعریف کرتا ہے. اور سرکار نے تو ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب پیشی ہو جائے گی سب لوگوں کی، مرد و زن کی، کفار، فجار، فساق، مسلمان مرد و زن، یہود و نصارہ، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان پیغمبر، دشمنان صحابہ، دشمنان ایمان، دشمنان اسلام کی پیشی ہوگی اور سب لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں ایک بہت لمبا سجدہ کروں گا. کون فرما رہا ہے؟ بخاری میں ہے یہ. میں ایک لمبا سجدہ کروں گا. حضرت موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ لمبا سجدہ کریں گے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کیونکہ قرآن گہری بات بیان کرتا ہے. اس گہری بات کو سن کر سمجھ کر اس سے لطف اندوز ہو کر اللہ کے قریب جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کے قرآن کو تو دیکھ سکتے. ہر گھر میں کتاب اللہ ہے، ہر مسجد کے طاق میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، ہر مسجد میں قرآن مجید کی الماریاں موجود ہیں، جلدیں موجود ہیں. اور مسجد حرام میں مسجد نبوی علی صاحبی افضل الصلوات وازکی التحیات، اس میں تو لاکھوں قرآن رکھے ہوئے ہیں. تو ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کے کلام کو تو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ میں لمبا سجدہ کروں گا اور اس لمبے سجدے کے اندر
اللہ کی ان کلمات کے ساتھ تعریف کروں گا جو میں نے دنیا میں کبھی بولے ہی نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے میدان کے ساتھ خاص ہوں گے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے، پیغمبر کے تلامیذہ کی زبان سے، پیغمبر کے شاگردوں کی زبان سے اپنی تعریف کروائی۔ ہم بھی تعریف کرتے ہیں اللہ کی، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اور آپ اس مخلوق کی زبان کو، لینگویج کو سمجھ نہیں سکتے۔ طوطا بھی تعریف کرتا ہے، مینا، فاختہ، بلبل سب تعریف کر رہے ہیں، ساتوں آسمان کر رہے ہیں، ساتوں زمینیں کر رہے ہیں، سورج چاند کر رہے ہیں۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات بولوں گا میں اللہ کی تعریف میں، اللہ کی حمد و ثنا میں، کہ دنیا کے اندر میں نے وہ کلمات کبھی بولے ہی نہیں ہوں گے، نہ مکے کی زندگی میں، نہ مدینہ منورہ کی زندگی میں۔ اس کے بعد جب طویل سجدہ کر لوں گا، لمبا سجدہ کر لوں گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، پیغمبر ہیں، پیارے ہیں، دلارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ بہت لمبا سجدہ کر لیا۔ سل تعطا، مانگیے جو مانگنا ہے آج آپ کو دیا جائے گا، مانگیے جو مانگنا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اشفع تشفع، جس کی چاہے سفارش کیجئے، میں آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، سارے مسلمان مرد و زن کو نصیب فرما دے، کیونکہ سرکار جب فرما دیں گے کہ اللہ اس کو جنت میں بھیج دے تو اللہ آپ کے سوال کو ٹالے گا نہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، آپ کو۔ اور سرکار فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک میں ایک ایک ایمان والے کو جنت میں داخل نہ کروا دوں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کتنا بڑا سہارا ہے سرکار کا۔ ہمیں تو ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں۔ زور سے بولتے رہنا، نماز کس کے ذریعے ملی؟ بولو، نبی کے ذریعے۔ روزہ کس کے ذریعے ملا؟ اعتکاف کس کے ذریعے ملا؟ حج بیت اللہ کس کے ذریعے ملا؟ ساری نعمتیں سرکار مدینہ معطر پسینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے توسط سے ملی۔ لہذا ایسی شخصیت کبریٰ اور ایسی شخصیت عظمیٰ کو تم لوگ برا کہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم قسم کھا رہے ہیں قلم کی اور بتا رہے ہیں کہ میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے، میرا پیغمبر پاگل نہیں ہے۔ ایسی موہنی پیاری صورت والا پیغمبر کیا پاگل ہو سکتا ہے؟ توبہ توبہ۔ میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف سارا عالم کرتا ہے، ساری مخلوقات کرتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہر مخلوق کرتی ہے۔ انسان سرکش ہے، انسان جبھی تو سرکار کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہتی، لیکن اپنا بگاڑتے ہیں جو گستاخیاں کرنے والے۔ ایک بات بڑی اہم ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو کہ گزشتہ 2 سالوں میں جس آدمی نے سرکار کے خلاف فلم بنائی تھی، توجہ چاہوں گا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کی تھی اور آپ کا فوٹو پیش کیا تھا نیٹ پر، آج بھی وہ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، کیا اللہ تعالی نے میاں پلٹا کھلوایا ہے؟
کہ جس نے سرکار کے خلاف فلم بنائی تھی، الحمدللہ خانہ کعبہ کے امام کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اتنی آہستگی سے نہیں، سبحان اللہ، زور سے۔ ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جادو وہ ہیں جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ ہیں جو سر چڑھ کے بولے۔ لہذا اسلام قبول کیا، اسلام، اور خانہ کعبہ کے امام نے شیخ عبد الرحمن سدیس دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو اپنا جبہ عنایت فرمایا، یہ پہنو۔ خانہ کعبہ کے امام کا جبہ، کرتا، اور اس نے کہا، اتنا رویا وہ، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ جس طرح میں نے یہ فلم بنا کر گستاخی کی، جہنم کے راستے پر چلا، مجھے آج اتنا دکھ ہے کہ میں سرکار کا وسیلہ دے کر ہی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اب میں سرکار کی تعریف میں فلم بنا رہا ہوں۔ کس کی تعریف میں؟ فوٹو نہیں ہوگا اس کے اندر، فوٹو، تعریف، تعریف۔ اللہ ایسے ہی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ آن کی آن میں پلٹا کھایا، دل تبدیل ہوا کہ باولے کیا کر لیا تو نے، اپنے پیروں پر کلاڑی مار لی۔ جس کی تعریف تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، قرآن تو بھرا ہی پڑا سارا سرکار کی تعریف سے، لیکن تورات اور انجیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کی تعریف ہے تورات اور انجیل میں، وہی تورات جو حضرت موسیٰ پر اتری تھی اور وہی انجیل جو حضرت عیسیٰ پر اتری تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان دونوں کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، بلکہ صحابہ کی بھی تعریف ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن ریفرنس دیتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اٹھا کر دیکھو 26واں پارہ سورہ فتح کا آخری رکوع۔ فرمایا ان کی تعریف تو ہے اپنے مقام پر، ہمیں تو ابو بکر بھی اچھے لگتے ہیں، ہمیں تو عمر بھی اچھے لگتے ہیں، عثمان بھی اچھے لگتے ہیں، علی حیدر کرار بھی اچھے لگتے ہیں، سلمہ ابن اکوع بھی اچھے لگتے ہیں، امیر معاویہ بھی اچھے لگتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی اچھے لگتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی اچھے لگتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی اچھے لگتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی اچھے لگتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی اچھے لگتے ہیں، اور خباب ابن ارت بھی اچھے لگتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب شاگردوں کا یہ حال اللہ نے بیان فرمایا تو سرکار تو ہیں سرکار، سرکار تو ہیں سرکار، جن کے لیے ہیں ہم سب کا پیار، اور جن کے لیے ہیں ہم سب کا دلار، جن کے سامنے ہم سب ہیں خاکسار، ان کو پاگل کہہ رہا ہو۔ یہ سورہ نون والقلم کی ابتدائی آیتوں کا مطلب بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ چوبے ہے بیا ہمارے پیغمبر کو تم برا کہہ کر نیست و نابود کرنا چاہتے ہو؟ ہم تو اتنے بڑے قادر مطلق آلمائٹی ہیں، شاہنشاہ مطلق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم برائی بیان کرنے والے کی زبان سے اگر تعریف نہ کروا دے تو پھر ہماری خدائی کیا ہوئی؟ اور اس کا بھی ذات کیا، سرکار کے روضے پر جب گیا ہے وہ اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ لوگوں کو رحم آنے لگا۔ جب دل میں یہ بات آ گئی اللہ کی طرف سے کہ سرکار نے معاف کر دیا روضہ اقدس میں سے، تو اللہ بھی معاف کرتا ہے۔
یاد رکھو اللہ اپنی شان میں گستاخی برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ راسخہ جما کر چلو۔ تو فرمایا کہ قلم کی قسم ہے، پچھلے درس میں آخر میں یہی گفتگو چل رہی تھی۔ آج سن لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سرکار کے نور کے پیدا فرمانے کے بعد سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ یہ نورانی قلم ہے۔ کیا ہے؟ نورانی قلم۔ اور تفسیر ابن کثیر میں صاحب تفسیر فرماتے کہ یہ نورانی قلم جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا سرکار کے نور کے پیدا فرمانے کے بعد، اتنا بڑا، اتنا وسیع، اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہے کہ ایک گھوڑے سوار سال بھر تک چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی، اس کی چوڑائی ختم، اس کی لمبائی ختم نہیں ہوگی۔ بھائی اللہ تو اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ کی تو کوئی مثال ہی موجود نہیں۔ قلم کو پیدا کیا، ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے لکھ، قلم سے کیا فرمایا؟ لکھ۔ وہ بولا کیا لکھوں؟ بھائی اس کو کوئی علم غیب تھوڑی تھا، وہ بولا کیا لکھوں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا جو ہو رہا ہے وہ بھی لکھ، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی لکھ، اور دنیا کے خاتمے کے بعد جو حالات پیش آئیں گے وہ بھی لکھ۔ ایک نورانی کتاب کے اندر جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، جس کو کتاب مکنون کہتے ہیں، جس کو کتاب مکنون کہتے ہیں، اس نورانی کتاب کے اندر قلم نے سارے حالات لکھ دیا۔ اللہ بتاتا چلا گیا اور وہ لکھتا چلا گیا۔ وہ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی وہ قلم کس کے ہاتھ میں تھا؟ یہ تو سوچیں گے آپ، اوہو قلم پکڑنے والا کون تھا؟ قلم پکڑنے والا، آپ نے کہا کہ میں نے خط لکھا، آپ نے کہا کہ میں نے مضمون لکھا، آپ نے کہا کہ میں نے ایسے لکھا، آپ نے کہا کہ میں نے ڈکٹیشن لکھا، املا لکھا، تو لکھنے والا ہوگا ہاتھ، تبھی تو قلم چلے گا۔ یہاں کس کا ہاتھ کار فرما ہے؟ قلم کون چلا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم ہوا تو وہ چل پڑا، وہ چل پڑا، بنا چلانے والے کے وہ چل پڑا۔ ہمیں آپ کو سبب کی محتاجگی ہے کہ اگر سردی دور کرنی ہے تو گرم کپڑے پہنو، لحاف میں لیٹو، رضائی پر لیٹو، لیکن اللہ کو کیا سبب کی احتیاج؟ وہ تو محتاج نہیں ہے۔ لہذا قلم تو بھئی خود چل پڑا، دست قدرت کار فرما رہا، دست قدرت۔ اور اس قلم نے بھی یہ بات دیکھ لی کہ اچھا مجھ سے پہلے بھی کوئی پیدا کیا گیا، اس کو خبر دی گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تجھ سے پہلے پیدا کیا گیا، سب لکھا ہوا ہے، سب لکھا ہوا ہے، روزی روٹی، بیماری، صحت، عمر، بچے کی ولادت، موت، حیات، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جوانی، بڑھاپا، بچپن، سب لکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ جب مکان بنواتے ہیں تو مکان بنوانے سے پہلے انجینئر سے نقشہ بنواتے ہیں کہ نہیں؟ بنواتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے ایک نقشہ تیار کر دیا کہ جی ایسے ایسے ہوگا، جنوری کے مہینے میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ سورج نکلے گا، اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر فلاں تاریخ کو سورج چھپے گا، ساری چیزیں، سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، ستارے ٹوٹ کر کب گریں گے، کون کتنا کھائے گا، ساری چیزیں پروردگار عالم نے لکھوا دیں۔ کہاں؟ نقشہ۔ کیوں بھائی نقشہ ہوتا نہیں؟ آپ تو بھگول سے واقف ہیں، آپ کو پتا ہے نقشہ دیکھو، میپ
ہندوستان کا نقشہ دیکھو، پاکستان کا دیکھو، سعودیہ کا دیکھو، خانہ کعبہ کا دیکھو، سب دنیا کا نقشہ موجود ہے کہ نہیں؟ بچوں سے نقشے بنوائے جاتے ہیں اسکول اور کالج کے اندر۔ بتاؤ بھائی نیپال کہاں پر ہے، ہندوستان کہاں پر ہے، پاکستان کہاں پر ہے، ایران کہاں پر ہے، افغانستان کہاں پر ہے، سب میپ کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھو گے آپ نے نقشے لٹکے رہتے، سب پوری دنیا کے نقشے بھی تیار ہیں، 7 سمندر کدھر ہے، کون سا سمندر کس ملک میں ہے، اللہ تعالی نے وہاں ایک نقشہ تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بھی کہ فلاں تاریخ کو پیر کے دن کتنے لوگ آئیں گے، کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا، اللہ کو پتا ہے پہلے سے، اللہ کو ہاں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں، قدم اٹھتے نہیں، نیت رکھنی چاہیے آپ کو کہ نہیں کسی پیر کا ناغہ نہیں کریں گے، ترتیب بگڑ جائے گی ہمارے مضمون سننے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر نیت کے پیچھے ہے، چلو تم چلائے گا اللہ، چلو تم چلائے گا اللہ، حرکت تم کرو برکت اللہ دے گا۔ سر کو تو صحیح بھائی، اللہ کو جمود پسند نہیں، اللہ کو ایک جگہ جم جانا پسند نہیں، ایک جگہ تو جم جانے سے، لیٹے رہنے سے آدمی کی کمر میں بھی پھوڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ چلایا جاتا ہے انسان کو، بھائی حرکت کرو، تھوڑا دکان پر جاؤ، تھوڑا جناب محلے میں جاؤ، تھوڑا مسجد کے اندر جاؤ، حرکت کرو بھائی حرکت کرو۔ چنانچہ قلم نے ساری چیزیں لکھ دی، یہ سب قرآن میں ہے، یہ سب قرآن میں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ہے سورہ واقعہ کے آخر میں، آخری رکوع میں۔ اور کتنی مشہور آیت ہے، کتنی مشہور آیت ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ محفوظ۔ ایک جگہ نہیں، اس کو کہیں قرآن میں لوح محفوظ کہا گیا، کہیں قرآن میں کتاب مبین کہا گیا، کہیں قرآن میں کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب، مکنون کے معنی چھپا ہوا۔ وہاں نقشہ پہلے سے تیار ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ساری کائنات کے اندر، اوپر کی ہو، نیچے کی ہو، دائیں کی ہو، بائیں کی ہو، آگے کی ہو، پیچھے کی ہو، اوپر کی ہو، نیچے کی ہو، حکومت کس کی چل رہی؟ زور سے بولو، اللہ۔ حکومت آسمانوں سے چل رہی ہے، کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں ہمارے جتنے تہوار ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، رمضان کے روزے ہیں، عید کا چاند ہے، اللہ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے کہ چاند دیکھو تو عید ہوگی اور نہیں دیکھو تو یہ نہیں، سورج کا حساب نہیں رکھا اللہ نے، اپنے قبضے میں رکھا کہ جب دین میرا بنایا ہوا ہے تو تمہاری تاریخ کا نظام بھی میرے قبضے قدرت میں ہے۔ ساری دنیا کے دھرم انسان کے بنائے ہوئے، لیکن ہمارا اسلام اللہ کا بنایا ہوا، بنایا اللہ نے ہمارے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، کتب سماویہ کو بنایا اللہ نے، بتایا میرے سرکار نے۔ بنایا کس نے بولو؟ اللہ نے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ قرآن میں متکلم اللہ ہے، بنایا اللہ نے اور بتایا کس نے؟ ایک نقطہ ہٹا دو بنایا، ایک نقطہ لگا دو بتایا، اس میں دونوں آ گئے، اللہ بھی آ گیا اور اللہ کا محبوب پیغمبر بھی آ گیا۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قلم، پچھلے درس میں بیان چل رہا تھا کہ لفظ قلم قرآن میں 2 جگہ آیا۔ کتنی جگہ؟ 2 جگہ۔ اور اس کی جمع پلورل اقلام وہ بھی 2 جگہ آئی۔ دیکھیے میں نے کیا بتایا آپ کو، قلم کو اللہ نے سرکار کو چھوڑ کر سب سے پہلے بنایا، ٹھیک ہے؟
اب جو پہلی وحی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہیرا کے اندر، کہاں؟ غار ہیرا کے اندر، کیو آف ہیرا۔ کیو کے معنی انگلش میں غار، کیا بولتے ہیں؟ غار۔ کیو انگلش میں بولتے ہیں غار۔ سرکار نے وہاں قیام فرمایا تنہائی کے اندر، کہ بھئی کوئی اور تھا وہاں پر یا آپ ہی موجود تھے؟ آپ موجود تھے، تنہائی تھی بالکل۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے تنہائی درکار ہونی چاہیے۔ جتنا مزہ قرآن پڑھنے میں تنہائی کے اندر آتا ہے وہ لوگوں کے شور شرابے میں نہیں آتا۔ قرآن تنہائی چاہتا ہے، قرآن خلوت چاہتا ہے، قرآن کریم اکیلا پن چاہتا ہے۔ جب سرکار دو عالم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل قرآن لے کر آئے، 5 آئے تھے، تو تنہائی تھی یا کوئی دوست ووست موجود تھا؟ تنہائی، بالکل اکیلا پن، کہ جبریل میں خدا ایک ہوں، اکیلا ہوں، میرا محمد بھی آج غار ہیرا کے اندر اکیلا ہے۔ اکیلے خدا کی طرف سے اکیلا انوکھا کلام اکیلے محمد پر، اے جبریل تو اکیلے جا کر دے دے۔ خدا بھی اکیلا، جبریل بھی اکیلا، محمد بھی اکیلے، قرآن بھی اچھوتا، قرآن بھی انمول۔ جبریل کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تھا۔ کبھی سوچو کوئی اور فرشتہ آ گیا ہوگا؟ نا 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 نا، وہ تو وحی لانے کا کام کس کے سپرد تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے، ان کے سپرد تھا۔ بے مثال فرشتہ، تمام نبیوں کا سردار، اور اللہ تو ہے ہی سردار، یا نہیں ہے؟ اللہ بھی سردار، نبی بھی سردار، آمنہ کا در یتیم بھی سردار، فاطمہ بطول کے والد بھی سردار، عائشہ کے شوہر بھی سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے نبی اور سارے رسولوں کے رسول۔ کہ موسیٰ کے بارے میں فرمایا میرے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان موسیٰ حیاً، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بنتے۔ کون بنتے؟ امتی۔ چنانچہ پہلی 5 آیتیں جب آئیں غار ہیرا کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آگے لفظ قلم، بھئی آپ میں سے کسی کو تو یاد ہوگی یار یہ سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی 5 آیتیں کس پر اتر رہی؟ سرکار۔ اور ان 5 آیتوں میں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ قلم کا۔ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ فرمایا ہم نے قلم کو پہلے پیدا کیا، تو قرآن کے پہلے پیغام کے اندر بھی قلم کو ذکر کرنا ہم بھولے نہیں، ہم بھولے نہیں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کے جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی ہے، جس نے قلم کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دی ہے۔ اور کیسے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، سرکار کا کوئی استاد نہیں ہے۔ ارے استاد کیسے بنتا؟ اگر سرکار کا کوئی استاد اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا تو استاد کا مقام اونچا ہوتا ہے اور شاگرد کا مقام نیچا ہوتا ہے۔ اگر محمد کو اللہ تبارک و تعالی شاگرد بنا دیتا تو محمد کا مقام نیچا ہوتا، اور اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ محمد کا درجہ نیچا کر دیا جائے۔
ڈائریکٹ اللہ استاد ہے کس کا؟ ہمارے نبی کا، آپ کے نبی کا، ساری کائنات کے نبی کا، رحمت للعالمین کا، سرکار مدینہ کا، معطر پسینہ کہ اس زمانے کی دلہنیں جن کی شادی کی جاتی تھی، اس زمانے کی دلہنیں جن کی شادی کی جاتی تھی، وہ سرکار کا پسینہ شیشیوں میں بھرتی تھی اور وہ لگاتی تھی۔ نہیں آ رہی بات؟ ہمارے ہاں تو میک اپ ہوتا ہے کہیں اور جا کر، کیمیکل کا میک اپ، چہرہ بگاڑتا ہے وہ، بناوٹی کریمیں۔ میں کہتا ہوں ان عورتوں سے کہ اللہ کا قرآن پڑھو، تمہارے اندر تو خوبصورتی، اس خوبصورت قرآن سے اللہ خوبصورت بھر دے گا، کیونکہ اللہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی بڑھیا رکھا اور اپنے محبوب لاڈلے پیغمبر کو بھی بڑھیا رکھا، قرآن کو بھی بڑھیا رکھا، خوبصورت رکھا۔ جو خوبصورت قرآن پڑھے گا، خوبصورت خدا خوبصورت پیغمبر کے واسطے سے اس کو بھی خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ رنگ کا چاہے کالا ہو، رنگ کا چاہے، لیکن ایک جاذبیت، ایک کھچاؤ، ایک اٹریکشن، کہ بلال رنگ کے کالے تھے لیکن جو دیکھتا تھا بلال کے پیروں میں گرتا تھا۔ یہ بلال کا کمال نہیں، بلال کے آقا کا کمال ہے، سرکار کا کمال، سرکار کا جمال۔ جو جمال اور کمال سے جڑے گا اللہ اس کو بھی کمال والا کر دے گا اور کمال والی جمال والی جنت میں اس کو داخلہ عنایت فرمائے گا۔ آگے لفظ قلم شروع کی آیتوں میں آیا، سب سے پہلی وحی میں آیا یا کہیں اور آیا؟ سب سے پہلی وحی، 5 آیتیں پوری سورت نازل نہیں ہوئی، سب سے پہلے 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اور سرکار لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یعنی کسی استاد سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن سارے عالموں کو لکھنا سرکار نے سکھا دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ 21ویں پارے کا پہلا رکوع اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے محمد آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس قرآن کو اتار کر اللہ نے سارے لکھنے والوں کا سردار آپ کو بنا دیا۔ قرآن کون لکھواتا تھا؟ سرکار۔ امیر معاویہ تو فرماتے ہیں، پچھلے درس میں عرض کیا تھا نا کہ 49 صحابہ تھے قرآن لکھنے والے، ایک نہیں ہوا دوسرا موجود، کوئی نہ کوئی لکھنے والا موجود رہتا تھا۔ اور اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، پتھر کے اوپر لکھا جاتا تھا، چھال پر لکھا جاتا تھا، لکڑی کے اوپر لکھا جاتا تھا، کھال پر قرآن لکھا جاتا تھا، کاغذ تو تھا نہیں۔ کاغذ تو سب سے پہلے ملک مصر میں بنا۔ کہاں بنا؟ ہاں یاد رکھیو، یہ سب سے پہلے کاغذ کہاں بنا؟ ایجپٹ، ملک مصر جس کی راجدھانی قاہرہ ہے۔ سب سے پہلے کاغذ کہاں بنا؟ ہندوستان میں، مصر میں۔ وہی مصر جو حضرت یوسف کا مصر ہے علیہ السلام، وہی مصر جہاں حضرت موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ کاغذ جو تیار ہوا ایک درخت کی چھال سے تیار ہوا، درخت کی، پیڑ کی چھال سے تیار ہوا۔ اس کو چھیلتے تھے، اس کا برادہ بناتے تھے، برادہ بنا کر اس کو چپکاتے تھے، کاغذ تیار، کاغذ تیار۔ اس پیڑ کا نام تھا اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی پیپار۔ کیا نام تھا؟ پیپار۔ اسی لیے انگلش میں کاغذ کو پیپر کہتے ہیں۔ بولو ہاں، وہ پیڑ کا نام ہے پیپار، تو انگلش والوں نے کیا بنا لیا؟ پیپر۔ اور اب تو بچے کہتے ہیں، جو امتحان ہوتا نا اس کو کہتے ہیں پیپر ہو رہے ہیں، پیپر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک عام لفظ بولا جانے لگا،
یہ تو بہت بات کو ہوا ہے. قلم پکڑنے کا طریقہ جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ فرماتے تھے کہ سرکار آپ فرما دیجئے کیسے قلم پکڑوں. کیسے؟ فرمایا قلم ایسے پکڑو کہ قلم یہ جو انگلی ہے بیچ والی اس کو نیچے رکھو اور قلم کو اس کے اوپر رکھو اور پھر انگوٹھے سے پکڑو اور اس سے پکڑو، لیکن قلم یہاں رکھا جانا چاہیے. قلم جو لوگ اس طرح اس کو دبا لیتے ہیں نا لکھتے وقت، وہ صحیح نہیں لکھتے، تحریر صحیح نہیں آتی. یہاں رکھو اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایک شخص، ایک ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم پکڑنا بھی سکھا رہے ہیں. امیر معاویہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ الف کو کیسے لکھوں؟ تو سرکار فرماتے تھے ایسے لکھو، لمبا کر کے لکھو. سرکار بے کو کیسے لکھوں؟ با. فرمایا لیٹا ہوا رکھو. سرکار تا کو کیسے لکھوں؟ کہ تا کو بھی لیٹا ہوا لکھو. یہ بے اور تے اور سے جو ہے کھڑی رہتی ہے لیٹی ہوئی رہتی؟ ابے کچھ تو اردو جاننے والے ہوں گے یہاں پر. پھر با کے نیچے الف تو خالی ہو گیا، الف خالی، نقطہ نہیں الف کے اوپر. توجہ چاہوں گا کیوں الف کو نقطے سے کیوں خالی رکھا گیا؟ نہ اوپر نقطہ، نہ نیچے نقطہ، نہ دائیں نقطہ، نہ بائیں نقطہ. اس لیے خالی رکھا گیا کہ اللہ میں شروع میں الف ہے اور اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، لہذا الف کو بھی اکیلا رکھا گیا. خالی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بے نظیر، بے مثال، لا شریک لہ فی ذاتہ ولا فی صفاتہ. لہذا الف میں نقطہ نہیں ہے، الف میں ہاں اشارہ کر دیا کہ الف خالی، اللہ کا الف ہے. وہ شروع میں اللہ جب لکھتے ہو تو کیا لکھتے ہو؟ الف خالی. کیونکہ میں کسی کا محتاج نہیں. اگر نقطہ لگا دیتے اللہ کے الف میں تو کیا ہوتا؟ محتاج کی ظاہر ہوتی کہ نہ میں محتاج نہیں کسی کا، سب میرے محتاج اور میں کسی کا محتاج نہیں. پھر بے آ گئی. کیا آ گئی؟ بے کو لٹا دیا. بے کو کھڑا نہیں کیا، بے کو لٹا دیا. با کو لٹا دیا، اشارہ کر دیا با کو لٹا کر کہ الف کی حکومت سب پر ہے اور سب اس کے سامنے زیر ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نکتے ہیں میاں جی، یہ نکتے ہیں قرآن کے. بے کو لٹا دیا، اشارہ کر دیا، توجہ، اور بے کے نیچے ایک نقطہ لگا دیا، اشارہ کر دیا کہ ساری مخلوقات میرے مقابلے میں زیر اور نیچے ہیں. لٹا دیتا ہوں میں جب چاہوں زیر کر دوں، جب چاہوں زبر کو زیر کر دوں، جب چاہوں اوپر والے کو نیچا کر دوں، اور جب چاہوں نیچے والے کو اوپر کر دوں، اور جب چاہوں بیمار کو صحت دے دوں، اور جب چاہوں صحت والے کو بیمار کر دوں. سب میرے نیچے ہیں سب. اس لیے الف کو کھڑا نہیں کیا، وہ با کو کھڑا نہیں کیا بلکہ لٹا دیا اور ایک نقطہ لگا کر اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی اور بھی تمہارا حمایتی نکل کر آئے گا میرے مقابلے میں. با کو لٹا دیا اور ایک نقطہ اس کے نیچے لگا دیا، اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی تمہارا حمایتی بھی نکل کر آئے گا تو میرے مقابلے میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں. دو آئیں گے نا، دو میرے مقابلے. بھئی ایک تو بے لیٹ گئی، اس کے نیچے ایک نقطہ آ گیا. حمایتی بھی آئیں گے تمہارے میرے مقابلے پر تو میں اس کو بھی نیچا کر دوں گا. تبھی تو بے کے نیچے لگتا نقطہ، اوپر نہیں لگتا. اوپر یہ نقطے ہیں، علمی نقطے، علمی منہ شگافیاں ہیں یہ. لہذا پروردگار عالم نے قلم کا ذکر ان 5 آیتوں میں ایک آیت میں کر دیا. سرکار نے فرمایا امیر معاویہ قلم کو جب لکھ کے نمٹ جاؤ نا تو کان پر رکھ لیا کرو. کہاں پر؟ بتاؤ کیسا لاڈلا بیگ، کتنا شاندار پیغمبر کہ جب نمٹ جاؤ تو یہاں لگا لو قلم کو. کیوں بھائی منشی جی قلم کہاں رکھتے ہیں؟ ارے بھائی کہاں رکھتے ہیں؟ ابھائی آپ تو حاجی جی دیکھتے ہوں گے، گلڑیا منڈی میں دیکھتے نہیں دیکھتے قلم کہاں رکھتے ہیں؟
کان میں لگاتے ہیں، اور اس کی وجہ سرکار نے بتائی کہ قلم کو جب لکھ کر فارغ ہو جاؤ تو کان میں لگا لو، کیونکہ کان میں جب تک قلم لگا رہے گا تمہیں لکھنے کی یاد رہے گی، بھولو گے نہیں کہ مجھے لکھنا نہیں ہے۔ جیسے ہی ہاتھ یہاں پر لگاؤ گے تو قلم نظر آئے گا، فوراً ارے یہ تو قلم ہے، یہ تو قلم ہے۔ اور ایک اور، قلم کو لکھ کر فارغ ہونے کے بعد کان میں لگا لیا کرو، کیونکہ لکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت یاد دہانی رہتی۔ لکھنے پڑھنے کا کام کرو، لکھنے پڑھنے کا۔ آج دیکھ لیجیے، پہلے زمانے میں بھی جاہل کی کوئی قدر نہیں تھی، یا تھی؟ آج تو ویسے بھی نہیں، اب تو بی اے ایم اے کی ڈگری بالکل فیل ہو گئی، اس سے اونچی ڈگری آ گئی۔ کچھ نہیں، لکھنے پڑھنے، تعلیم، تعلم، تدریس، تدرس، اس کام کے اندر جو لگے گا اللہ اس کو بلند فرما دے گا۔ اللہ کو جانکار پسند ہے، جاہل پسند نہیں۔ جاہل، اس کے تو رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم کے بجائے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمیں تو واسطہ پڑتا رہتا ہے نا لوگوں سے، وہ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم کے بجائے سبحان ربی العظیم، کیا بولتے ہیں؟ عظیم، معنی ہی بگڑ گئے۔ لیکن ایک مسئلہ بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی شامی کے اندر کہ اگر کوئی جاہل آدمی ایسا ہو کہ اس کی زبان سے عظیم صحیح کر کے نہ نکلتا ہو تو سبحان ربی العظیم کے بجائے وہ سبحان ربی الکریم بھی پڑھ سکتا ہے۔ کیا پڑھ سکتا ہے؟ عظیم کے بجائے کریم۔ کیا شریعت نے آسانی دی کہ میاں جی آپ سے حروف نہیں نکل رہے بڑھیا کر کے تو عظیم کے بجائے عظیم مت پڑھو، یعنی ضا کو جیم سے تبدیل نہ کرو۔ تم کریم تو کہہ سکتے ہو، کریم کا لفظ تو اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، کریم کا لفظ تو عام بول چال کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھو گے اس مسئلے کو؟ پڑھنا وہی ہے سبحان ربی العظیم۔ نماز ضرور سنا دینا کسی نہ کسی اچھے عالم کو، ورنہ وہی انشنٹ پڑھتے رہو گے تو وہ نماز کیا قبول ہوگی جس میں نہ اتحیات صحیح ہے، نہ رکوع کی تسبیح صحیح ہے، نہ سجدے کی تسبیح صحیح ہے، نہ اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح ہے۔ کوشش کرو، تمہارا کام کوشش کرنے کا ہے کہ صحیح نکل آئے، نہ نکلے تو پھر مجبوری ہے، لیکن شریعت تو آسانی دیتی۔ لہذا ایک تو قلم یہاں پر آیا، پہلی وحی میں اللہ نے نازل فرما دیا کون سے لفظ کو؟ کون سے لفظ کو؟ قلم کو۔ اس کے بعد ایک لفظ قلم یہاں پہ آ گیا جو سبق میں چل رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر لفظ قلم آیا، نون والقلم، کتنی جگہ بتایا تھا میں نے؟ آ گیا دونوں آیتیں سنا دی۔ اور عجیب و غریب بات ہے، توجہ چاہوں گا، کیا عجیب نکتہ ہے، کیا عجیب نکتہ ہے کہ لفظ قلم آیا، لفظ قلم آیا 29ویں پارے میں، اور پھر 29 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 30۔ بھائی 29 کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 29 کے بعد 30۔ تو ادھر 29ویں میں آیا، ادھر 30ویں میں آ گیا، اشارہ کر دیا کہ قلم سے جڑے رہنا جیسے 29 30 کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور 30 29 کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی بھائی کلام کی خوبیاں ہیں، یہ کسی اور پارے میں نہیں آیا، 29 میں آیا اور 30 میں آیا۔ اور ایک بات بتا دوں، پہلی وحی کے اندر جو 30ویں پارے میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی آیت 30ویں پارے میں ہے، ادھر 29ویں پارے میں آ گیا۔ 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم جو ہے، توجہ، سورہ نون والقلم جو ہے
29ویں پارے کی دوسری سورت ہے جو آج سبق میں چل رہی ہے. پہلے اس سے پہلے نون والقلم سے پہلے کون سی سورت ہے؟ سورہ ملک، جس کا بیان نمٹ چکا. یہ دوسرے نمبر پر ہے. کون؟ سورہ نون والقلم 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے. اور قرآن میں کتنی مرتبہ قلم آیا؟ 2. کتنی مرتبہ آیا؟ اب نون والقلم بھی 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے. اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے، اشارہ کر دیا کہ 2 جگہ لفظ قلم لایا ہوں. 2 جگہ، ایک 29ویں پارے میں 29ویں پارے کی دوسری سورت میں، اور ایک 30ویں پارے میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ایک آیت لفظ قلم پر صرف کر دی. اشارہ کر دیا کہ لفظ قلم 2 جگہ ہے اور 2 ہی ذاتوں کو ماننا اصل ہے، ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد رسول اللہ کی ذات. 2 ہی ذاتوں کو ماننا ہے. کس کو؟ بھائی اللہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ محمد. اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہمارے دانے ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سرکار کی سنت موجود ہے. نہ ہم قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ سنت رسول کو چھوڑ سکتے ہیں. دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد لفظ اقلام بھی 2 جگہ آیا. ایک 3 پارے میں سورہ آل عمران کے اندر، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. آ گیا لفظ اقلام. اور ایک آیا 21ویں پارے کے اندر سورہ لقمان کے اندر. کہاں؟ سورہ لقمان. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. یہ آ گیا لفظ اقلام. قلم، ایک قلم، اقلام کے معنی بہت سے قلم. پہلے آیا 3 پارے میں. کون سے پارے میں؟ سورہ آل عمران کے اندر. کون سے؟ سورہ آل عمران کے اندر حضرت مریم کے بارے میں. اور پھر آیا سورہ لقمان کے 3 رکوع میں. کہاں آیا؟ 3 رکوع میں. سورہ لقمان کے 3 رکوع میں 21ویں پارے میں. یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، تو وہاں 3 پارے میں اور یہاں 21ویں پارے میں. 3 پارے میں اور ایک بات، 29 اور 30 جفت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جفت. طاق نہیں، جفت. اور 3 نمبر طاق ہے، جفت. طاق 21 کیا ہے؟ طاق. طاق طاق 2 جگہ طاق اور 2 جگہ جفت. کیا قرآن کی خوبی ہے بھائی. کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو رہے ہیں ہم، دور ہو رہے ہیں؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور یہ طاق اور جفت کا ذکر قرآن میں ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع، شفع کے معنی جفت اور وتر کے معنی طاق. ایک طاق ہے، 3 طاق ہے، 5 طاق ہے، 7 طاق ہے، 9 طاق ہے کہ نہیں؟ 2 4 6 8 10 12 یہ سب جفت ہیں. یہ سب کیا اشارہ کر دیا اللہ نے؟ اشارہ کر دیا کہ توجہ چاہوں گا، بہت عجیب و غریب بات اللہ ذہن میں ڈالا ہے. اشارہ کر دیا طاق اور جفت کا ذکر کر کے. توجہ کہ عبادت کرنی ہے طاق خدا کی، عبادت کرنی ہے طاق خدا کی، اور اطاعت کرنی ہے محمد کی. عبادت کرنی ہے، ہاں، عبادت اللہ کے لیے، اور طریقہ عبادت محمد سے ثابت ہے. پروردگار تو معبود حقیقی ہے، مسجود حقیقی ہے، محبوب حقیقی ہے، اور تو نے ہمارے لیے عبادت کا حکم دیا ہے. تو ہم یوں پوچھے ہیں کہ عبادت ہم نے مان لی کہ تیری کرنی ہے، لیکن کریں کیسے؟ فرمایا یہ طریقہ میرے محمد سے پوچھو. یہ طریقہ، ہاں، اگر رکوع سرکار کے طریقے پر ہے تو وہ رکوع مقبول ہے.
اگر نیت باندھنا سرکار مصطفیٰ کے پاک طریقے پر ہے تو وہ نیت باندھنا اللہ کو قبول ہے. اگر ایک رکعت میں آپ نے 2 رکوع کر لیے تو یہ 2 رکوع ساری نماز کو خراب کر دیں گے. ہیں باغی ہو رہا ہے ہمارے محمد سے، تو بغاوت کر رہا ہے. اس نے تو سکھایا 1 رکوع 1 رکعت میں، اور تو کر رہا ہے منمانی 2 رکوع. جا یہ 4 رکعتیں ہم نے تیری دھتکار دی. تو تو آئے گا طریقہ لے کر میرے دربار میں مصطفیٰ کا تو مانوں گا، کیونکہ مصطفیٰ کو جو طریقہ سکھایا ہے وہ مجھ خدا ہی نے تو سکھایا ہے. اس لیے کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. تو عبادت کس کی؟ بولو بھائی، عبادت کس کی اور اطاعت کس کی؟ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. تو فرمایا کہ ہمارا پیغمبر ایسا نہیں ہے. ہمارا پیغمبر مونی مونی صورت. اور ہم تو ایک بات یہ کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ زندگی کے اندر توجہ، زندگی کے اندر کوئی بھی حاجت لے کے تم گئے، اللہ نے تمہاری حاجت کو پورا کر دیا مصطفیٰ کی برکت سے. پورا کر دیا، ٹالا نہیں. اب جو لوگ سرکار کے وصال کے بعد اور سرکار کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حاجتیں رکھتے ہیں، ضرورتیں رکھتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ میرے پیغمبر کے روضے پر آ کر جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، وہ میں تمہیں. ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، پاکستان کے تھے. وہ کہا کہ میری 9 لڑکیاں تھیں. کتنی؟ 9 لڑکیاں تھیں، اور ان کی شادی کے بارے میں مجھے بڑی فکر تھی. ان کی شادی کے بارے میں ایک بھی ہوتی تو فکر ہوتی. کیوں بھائی، فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہاں 9 اور غربت کی حالت. کیا غربت کی حالت؟ اور لڑکیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو ان لڑکوں سے شادی کریں گے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. اب باپ پریشان تھا کہ ایسا لڑکا کہاں سے لے کر آؤں، ایسے لڑکے کہاں سے لے کر آؤں. طبیعت جب پریشان ہو گئی، غربت کا عالم، بھائی چلو پیسے بھر دیں، جہیز زیادہ دے دیں تو چلو. آج کل تو مسئلہ یہ ہے، لڑکی سے کہاں شادی ہو رہی، پیسے سے شادیاں ہو رہی. بھائی ہو رہی کہ نہیں؟ پھر طلاق کی نوبت آ رہی ہے. سب سے زیادہ نکاح مہر کا جو میں نے پڑھایا 10 لاکھ. کتنے؟ میرٹھ کے اندر. اور سب سے کم مہر ہمارے حاجی جی کی پوتی بیٹھے تشریف فرمائے 786 روپے. کتنے؟ میں نے کہا بھائی 1000 تو اور بڑھا دو. 786 تو وہ ابھی دے دے گا یار، کچھ مشکل ہی نہیں ہو رہی. نہیں کیوں بھائی، اتنا ہی مہر بنا تھا. یہ بیٹھے ہمارے حاجی جی ماشاءاللہ، 1786 روپے بندھوا دے گا کوئی؟ دل گردہ چاہیے میاں جی، دل گردہ چاہیے. مگر اللہ پہ بھروسہ تھا. چنانچہ بے چین ہو گئے، دعائیں مانگ لی، مدینہ منورہ گئے، سرکار کے روضے پر جا کر رو دیے کہ یا رسول اللہ 9 لڑکیاں ہیں، پیسہ ویسا نہیں ہے، آپ کا سہارا ہے، آپ سہارا لگا دیں، آپ کا سہارا مل جائے گا. کرے گا اللہ، لیکن سہارا آپ کا چاہیے، سہارا آپ کا چاہیے. اور یہ جہاں قیام پذیر تھے مدینہ منورہ میں، عجیب سی ایک رقت سی طاری ہوئی دل کے اندر، اور یہ اطمینان ہو گیا کہ کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. وہاں سے نمٹ کے سرکار کے روضے سے حاضری دینے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد، کیونکہ وہاں تو سرکار کو ڈائریکٹ خطاب کرنا جائز ہے. کہاں؟ روضے اقدس پر. جو دل کی چاہت ہے وہاں بیان کرو. یہ تو دنیا میں جب تک جیتے تھے ہمارے سامنے تھے، ظاہری حیات تھی، اس وقت بھی غریبوں کا ملجا اور ماوا تھے، غریبوں کا سہارا تھے، آج بھی وہ سہارا ہیں. یہ امت اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے، یہ کہہ کر کہ اب تو سرکار چلے گئے، کون ہمارے لیے غم گسار بنے گا، کون ہمارے لیے ہمدم بنے گا، کون ہمارے لیے غم و اندوں کو دور کرے گا. فرمایا نہیں،
میرا پیغمبر اسی طرح چھپ گیا ہے تم سے جس طرح میں خدا چھپا ہوا ہوں. کیا تم انکار کر دو گے میرا؟ تم جاؤ، تمہیں محمد دکھائی نہیں دے رہے روضہ اقدس پر جا کر، لیکن محمد تمہیں دیکھ رہے ہیں. محمد، سچی بات ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے. وہاں تو بڑے بڑے پردے ٹنگے ہوئے ہیں اور صرف کلمہ لکھا ہوا ہے وہاں پر ان پردوں. کہاں؟ روضہ اقدس کے اندر پردے ہیں اوپر، جیسے آپ پردہ ڈال دیتے نا، بالکل اسی طرح. شام کو جب گئے تو اچانک دستک ہوئی گھر کے اوپر، توجہ، اور دستک ہونے کے بعد وہ جب باہر گئے کہ کون صاحب؟ کہ میں فلاں، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ مجھے نہیں جانتے، میں نے سنا ہے کہ آپ کی 9 لڑکیاں ہیں، میرے 9 لڑکے ہیں اور سب حافظ قرآن ہیں، سب عالم ہیں، اور میں بھی پاکستانی، آپ بھی پاکستانی. میرے دل میں آیا کہ اپنے 9 لڑکوں کی شادیاں آپ کی 9 لڑکیوں میں سے ایک ایک سے کر دوں. کیا بہترین بات ہے واقعی. اچھا جی، اب جو مدینے میں نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ امروہہ میں ہیں، وہ کیا کریں؟ فرمائے کوئی بات نہیں، تم دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگو، میں امروہہ میں بھی قبول کر لوں گا. اگر پیسہ نہیں ہے وہاں جانے کا تو کوئی بات نہیں. خدا جس طرح مالداروں کا ہے اسی طرح غریبوں کا بھی ہے، اور میرا محمد جس طرح مالداروں کا ہے اسی طرح غریبوں اور یتیموں کا بھی ہے. تم مانگو کہ اللہ سرکار کے وسیلے سے ہماری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ پوری فرما دے گا. کیونکہ جب لفظ محمد پیارا پیارا یہ لفظ آ جاتا ہے، پیارے پیارے نبی کا نام آ جاتا ہے، اللہ فوراً توجہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود پیار کرتا ہے. کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا سبق یہیں روکتے ہیں، دوستوں کو لائیں، نماز عشاء یہیں پر پڑھیں، پھر سنیں اور دیکھیں کہ قرآن میں کیا گہرائیاں ہیں، آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، کہ جو فاصلہ ہے، آپ سوچتے ہوں گے مدینے والے تو یار بڑے خوش قسمت ہیں، جب چاہیں روضے پر چلے جائیں، جب چاہیں قریب تو ہیں، لیکن اگر کوئی بے ادبی کر دی تو بے ادبی کا وبال بھی اتنا ہی ہے. ادب سے ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب چیز قریب آ جاتی ہے تو ناقدری کرنے لگتا ہے، اور جب چیز دور ہوتی ہے تو قدردانی کرتا ہے. ٹھیک ہے مدینہ منورہ میں نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ فاصلہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بنا دیا کہ اگر قریب ہوتے اور کوئی بے ادبی ہو جاتی تو وبال پڑتا. جیسے حرم شریف کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور جماعت سے پڑھ لی تو 27 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. 27 فرض نماز کا ذکر ہے، کبھی سنتوں کا بھی یہ ثواب رکھو، نا 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 نا، کون سا ہے یہ؟ فرض نماز کا. ایسے تو تم نفل پڑھتے رہو کہ مسجد حرام میں کہ میاں لوٹتے رہیں رحمت خدا کی، یہ سوچ کے کہ میاں اس کا خزانہ تو خالی ہوتا نہیں، اس کا خزانہ لوٹ لو یار جتنا لوٹنا چاہو. فرض نماز کا ہے یہ ثواب. اس لیے فاصلے سے محبت بڑھتی ہے. کیا؟ ہاں، فاصلے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. زرغبن تزدد حبن، ناغا کر کے ملاقات کیا کرو، محبت بڑھے گی. اور روز روز اگر ملاقات کرو گے تو محبت کم ہو جائے گی. اسی لیے توجہ چاہوں گا کہ سورج روزانہ نکلتا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھتا، اور چاند رات ایک مرتبہ ہوتی مہینے کے اندر، چاند دیکھنے کے لیے سب چڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. انسان کا مزاج ہے یہ. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، بڑی ایمان دل افروز بات، فاصلہ، جعفری صاحب، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. کیا کہا میں نے؟ محبت بڑھتی فاصلے سے. روز روز کسی کے گھر جاؤ گے تو عزت ختم ہو جائے گی. فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے دور رکھا ہے. اس لیے کعبے کو
مدینے سے دور رکھا ہے کہ جب کعبے میں پہنچ گئے تو وہاں کی یاد تڑپا رہی ہے، اور جب روزے پر پہلے پہنچ گئے تو کعبے کی یاد تڑپا رہی ہے۔ اللہ کو انسان کا تڑپنا پسند ہے۔ انسان دعا میں جب تڑپ کر مانگتے ہو نا، کتنا شوق اور ذوق اور ولولہ اور وجد اور تواجد اور وجود پیدا ہوتا ہے، وجد، تواجد اور وجود پیدا ہوتا ہے، اور کتنی سرشاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو رو کر دعا مانگنا پسند ہے وہ بغیر روئے پسند نہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میاں دعا رو کر کیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو، رونے والوں کی، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ رونے ہی نہیں آتا، ابھی تمہارا دل اللہ نے سخت کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن نقل تو کر سکتے ہو، نقل کرو گی رونے والوں کی تو اللہ اصل کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے دور رکھا ہے یا الگ رکھا ہے، یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اور اس لیے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک پیر کا پروگرام سننے کے بعد اگلے پیر کا، جب تک جس لمحے آپ انتظار کریں گے ہر لمحہ ثواب میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔